دینے کے لیے اخبار فروش بنے، جو ہاکر بنے اور جنہوں نے برسوں تک لنڈے کے کپڑے پہنے، اس کے بعد انہوں نے اگر ان کے جوتے پھٹ جاتے تو اس کی سلائی یا اس کو پیوند لگوانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پیوند لگوانے کے بجائے وہ اس میں گتا یا اس میں ہارڈ کارڈ رکھ دیتے تھے اور اسی طرح ایک عرصے تک اپنے جوتے کو چلاتے تھے۔ برسوں تک فاقہ کشی میں ان کے برسوں گزرے۔ اس کے بعد 24 گھنٹوں میں کئی دفعہ ایک بار کھانا کھایا۔ غربت کے باعث ان کو رشتہ دینے سے بھی لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ بچپن میں بلکہ سکول لائف میں ہکلاتے تھے، یعنی توتلا بولتے تھے، الفاظ ان کے یعنی آپس میں گڑبڑ ہو جاتے تھے۔ اس کو شکست دینے کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی اور گھنٹوں تک پریکٹس کی، اور اس کے بعد وہ اور اس کی فیملی 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ زندگی کی ان سخت دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے اس پرسنالٹی نے کامیابی کی طرف جو قدم رکھا وہ آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ جی ہاں، وہ نام جو بائیڈن ہے، جو اب امریکہ کے موجودہ صدر ہیں۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر اسکارٹن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ایل کمپنی میں اس وقت کلرک تھے، پھر دوسری جنگ عظیم کے وقت ان کی وہ کلرک کی جاب بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ فیکٹریوں کی چمنیوں کو صاف کرتے تھے، وہ جاب بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی پوری فیملی، جو بائیڈن کے والد اور ان کی والدہ دونوں جاب کرتے تھے، دونوں کی جاب چھن گئی۔ اس کے بعد اس کو زندگی کی اس کشمکش میں انہوں نے ایک کار ڈیلر یعنی ایک ایجنٹ جو ایک کار کی ایک شاپ کے باہر یعنی کھڑے ہوتے تھے اور وہاں سے وہ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اور اس کا جو مالک تھا، کار ڈیلر دکان کا جو مالک تھا، وہ اتنا ایذا پسند تھا، اتنا ظالم تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے وہیں پر اس نے سکے پھینکے کہ میرے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان سکوں کو یعنی کہ اکٹھا کرنے کے لیے، پانے کے لیے آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، اور یعنی اس سے اس کو ایک تسکین ہوتی تھی۔ اس پر جو بائیڈن کے والد سینئر بائیڈن نے وہ سکے چننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ جو بائیڈن جن کی فیملی 2 کمروں میں رہتے تھے، لیکن اس کے والد اور اس کی والدہ نے ان کو سکول میں بھیجا، لیکن سکول میں جب وہ گئے تو وہ ہکلاتے تھے، وہ الفاظ کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے، ان کی ادائیگی صحیح نہیں کر پاتے تھے، تاہم اس نے برسوں محنت کی، یعنی کئی سال تک اپنے الفاظ، اپنے ایکسنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلسل بولتے تھے تاکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ بلکہ میں ایک واقعہ ان کا سناتا چلوں کہ ایک دفعہ اسکول کی ٹیچر نے اس کی سبق سناتے ہوئے، کیونکہ وہ رک جاتے تھے، تو اس پر انہوں نے اسے یعنی الفاظ اس کے گڑمڑا گئے اور وہ بول نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اس کی تہذیب کی کہ بولیں، یعنی بولیں، وہ رک کے بول رہے تھے۔ اس پر اس نے اتنی زیادہ تہذیب کی کہ جو بائیڈن اس وقت کلاس سے نکل آئے، اس پر کیونکہ اسے اس کے والدین کی مکمل حمایت تھی، اور وہ ان کی والدہ نے اسی سکول میں جا کر پرنسپل سے اور پھر اس ٹیچر کی سرزنش کی گئی، بلکہ اس ٹیچر نے پھر سکول کی پرنسپل کے سامنے معذرت کی۔ یعنی جو بائیڈن کی والد اور والدہ اس کو ہر موقع پہ، زندگی کے ہر موقع پہ اس کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس کی والدہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، جو بائیڈن کی تعلیم و تربیت کے لیے گھروں میں صفائی کا کام بھی کرتی رہی ہے تاکہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ اور یہی خصوصیات تھی کہ جو بائیڈن ہمیشہ مساوات کا بچپن میں ہی درس دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں، ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے، وہاں پر ریسٹورنٹ کے اس کے تمام دوست کالے تھے،
اور ریسٹورنٹ کا جو مالک تھا وہ سفید فام انتہائی متعصب سفید فام تھا. انہوں نے ان کالے افراد کو, ان کے دوستوں کو ہوٹل میں انٹر کرنے سے یعنی انکار کر دیا. اس پر جو بائیڈن نے ایکشن لیا, اس کے ریسٹورنٹ کا بیکاٹ کر دیا, بلکہ پورے شہر میں اس کے خلاف کمپین کی کہ یہ شخص نسلی تعصب کو جنم دے رہا ہے, یہ امریکہ میں فسادات کو برپا کرنا چاہتا ہے. جو بائیڈن شروع سے ہی ان کی طبیعت انقلابی تھی اور مساوات پہ یقین رکھتے تھے, اور اس میں اس کی بنیادی کردار اس کے والد اور دادا کا تھا, جو رات کو محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ سیاست پر گفتگو کرتے تھے. اور جو بائیڈن کا شروع سے ہی رجحان سیاست کی جانب تھا, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے اس کو زندگی میں یعنی وہ وکالت کی طرف چلے گئے. وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کوئی بڑا ہوٹل نہیں دیکھا تھا. یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا انمول واقعہ ہے کہ انہوں نے کچھ دوستوں کو کہا کہ میں ایک بڑا ہوٹل, جو فلاں ایک ہوٹل ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے ایک امیر دوست نے کہا کہ آپ ادھر ایسے تو نہیں جا سکتے, آپ ایسا کرنا کہ میرا ٹاول پہن کے سوئمنگ پول میں آ جانا, اور وہیں سے میں آپ کو ہوٹل میں انٹر کر دوں گا, اور وہیں آپ وہ سارا ہوٹل دیکھنا, وہ سارا یعنی کہ جو آپ نے آج تک نہیں دیکھا. جب وہ ٹاول پہن کر سوئمنگ پول گئے اور اس کے بعد وہ ہوٹل میں انٹر ہونے لگے, تو ناظرین اس کو اس وقت ایک لڑکی نظر آئی جو وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اپنا دل ہار گئے, اور انہوں نے بجائے ہوٹل میں انٹر ہونے کے وہیں پر اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئے. لڑکی ایک امیر باپ کی بیٹی جس کا نام نیلیا تھا. نیلیا اور وہ آپس میں محبت کرنے لگے, اور لیکن نیلیا کے والدین نے ان کو رشتہ دینے سے, جو بائیڈن کو ساتھ رشتے سے انکار کر دیا, کیونکہ انہوں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ جو بائیڈن انتہائی غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, نچلے درجے کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ ہاکر بھی رہا ہے. اس کی والدہ گھروں میں صفائیاں کرتی ہے, اس کا والد چمنیاں صاف کرتا رہا ہے, لہٰذا ہم ایسے لوگوں کو رشتہ نہیں دے سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات, جو بائیڈن کیتھولک تھے اور ان کی جو محبوبہ تھی وہ پروٹیسٹنٹ تھے. اس حوالے سے مذہب میں بھی ایک فرق آ رہا تھا, یعنی فرقوں میں فرق آ رہا تھا. انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر جو بائیڈن پڑھائی میں بھی اتنی زیادہ یعنی اوسط درجے کے سٹوڈنٹ تھے, کوئی بہت اچھے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا بہت ذہین فتین سٹوڈنٹ نہیں تھے, جس پر اس کے والد نے, نیلیا کے والد نے اس پہ ان کی تہذیب کی کہ ایسے سٹوڈنٹ کو, نالائق سٹوڈنٹ کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا. اس پر نیلیا نے اسے کہا کہ آپ محنت کریں. اس پر اس کی اپنی محبوبہ کی اس پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, اور یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے انہوں نے گریجویشن کی. اور اس وقت نیلیا ایک یعنی لا یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, پیراکیوز یونیورسٹی, جو لا یونیورسٹی سی. اس کے بعد انہوں نے اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے لا میں اسی یونیورسٹی میں داخلہ یعنی حاصل کیا, داخل ہو گئے اور اس کے ساتھ پڑھتے رہے. بلا آخر اس کی محبت جیت گئی. جہد مسلسل سے نیلیا کے والد نے ان کی ایک یعنی لگاؤ دیکھ کر 1962 میں اس کی شادی سے یعنی کہ انہوں نے ہاں کر دی اور اس کی شادی ہو گئی. اس طرح نیلیا سے اس کی اولاد بھی ہوئی, اور اس کے بعد وہ پڑھتے بھی رہے. 1968 میں انہوں نے اپنی لا کی تعلیم مکمل کی اور وہ پریکٹیکل زندگی میں آئے. اور پھر 1970 میں سب سے پہلے وہ اپنی لوکیلٹی سے یعنی اپنے محلے سے انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. 1970 میں جو بائیڈن کونسلر بنے. اس کے صرف 2 سال بعد ریاست ڈیلاویئر سے ہی سینٹ کا الیکشن آیا, تو وہاں پر ایک یعنی رئیس جو انتہائی امیر کبیر یعنی کہ وہ جیمز جیب جس کا نام تھا وہ لڑ رہا تھا, اور اس کے مقابل آنے کے لیے کوئی بھی سیاستدان تیار نہیں تھا. اور کونسلر
जो बाइडन ने उसके मुकाबले का ऐलान कर दिया, सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नीलिया, उसकी वालदा और पूरी फैमिली ने एक खाली जेब के साथ एक अमीर कबीर उसका जेम्स का मुकाबला किया और 3000 वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन जीत लिया। और ये जो बाइडन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो एक कम उम्र तरीन अमेरिका की तारीख में सेनेटर बने और फिर खाली जेब के साथ इलेक्शन जीता। ये एक इनकलाब था। जो बाइडन की जिंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट था और वो रियासत डेलावेयर से वो वाशिंगटन चले आए और यहीं पर फिर उन्होंने ज़िंदगी के 36 साल उन्होंने वाशिंगटन डीसी में बाकायदा रिहाइश नहीं रखी, बल्कि वो रोज़ाना 3 घंटे का सफ़र करके वेलिंगटन में जाते थे, यानी 3 घंटे का सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने वहाँ मुस्तकिल रिहाइश नहीं रखी और 36 साल तक रोज़ाना 3 घंटे का ट्रैवल करते रहे कि मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी हो। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाइडन अपनी सियासी लाइफ में इब्तदा में वो रिपब्लिकन को पसंद करते थे, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से उन्हें काउंसलर का टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेट यानी बने और फिर उन्होंने सियासी लाइफ का आगाज़ यहीं से किया। और उसके बाद 1988 में, बल्कि उससे पहले आते हैं कि उससे पहले उनकी वाइफ नीलिया, यानी जैसे ही वो सेनेटर बने तो उसके अगले माह उनकी कार को एक हादसा हुआ, उनके 2 बच्चे और वाइफ उस हादसे में उनकी मौत वाक़ई हो गई, जिसकी वजह से इस वाक़े का, इस हादसे का उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा। ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद जो उसके बाकी बच्चे थे उनकी तरबियत के लिए उन्होंने उनकी तरबियत यानी कि रोज़ाना उनके लिए ट्रैवल करते थे और फिर उन्होंने एक टीचर से शादी की और उसके बाद 1988 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार बनने की कोशिश की और उस कैंपेन में, उस मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल कोशिश करते रहे, सियासी प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे। हालांकि कसम पुरसी थी, उसके कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे, छोटी छोटी लॉ फर्म में काम करते रहे। उसके बाद 2008 में उन्होंने ओबामा के सामने आए और ओबामा की तरफ से जो एक कैंपेन थी उसमें उसके मद्देमुकाबिल थे। उसके बाद वो ओबामा से भी हार गए और उसके बाद ओबामा ने उनके तजर्बे को और उसकी सियासी बसीरत को देखते हुए उन्होंने उसको अपना नायब सदर चुना और वो जीत गए। उस दौरान एक और हादसा हुआ, जब वो नायब सदर थे तो उनका बड़ा बेटा कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया और जो बाइडन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज कर सके। इवन कि उन्होंने अपना मकान बराए फ़रोख्त पे लगा दिया कि मेरा मकान जो है वो फ़रोख्त है, कोई भी उस पर वो कर सकता है। उस पर अमरीकी सदर ओबामा ने ज़ाती तौर पर उनकी मदद की और उनका मकान फ़रोख्त होने से बच गया। ताहम उसका बेटा जानबर ना हो सका, वो कैंसर की बदौलत उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि जब जो बाइडन पहली दफ़ा सेनेटर बना था तो उसने जेम्स जेब, एक बहुत बड़े अमीर कबीर आदमी को शिकस्त दी थी, जिसके मुद्दे मुकाबले आने के लिए कोई नहीं था। और फिर ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि अमरीकी सदर जो ट्रंप है, ये भी अमरीकी तारीख के अमीर तरीन प्रेसिडेंट में शामिल रहा है। तो उस पर उनका मुकाबला जो बाइडन ने किया और जो बाइडन ने अपनी तारीख दोहराई, गुर्बत। इवन के ट्रंप ने उसका अपनी कैंपेन के दौरान भी मजाक उड़ाया कि एक मुतवस्सित आदमी, एक गरीब आदमी कैसे मुकाबला करेगा, कैसे अमेरिका को बेहतर करेगा। और उस गरीब आदमी ने उस अमीर आदमी ट्रंप को शिकस्त से फाश से दो चार किया और ये उन्होंने दोबारा एक तारीख रकम की। अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी लगन
اور اپنی اس سے جو اس کے والدین نے اس کی تربیت کی تھی، جس طرح اس نے اپنا بچپن میں حقلاپن، جس طرح وہ حقلاتے تھے، گھنٹوں پریکٹس کرتے تھے الفاظ کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے، اسی طرح انہوں نے دوبارہ آ کے ایک بہت بڑی یعنی کہ اچیومنٹ کی اور امریکی صدر ٹرمپ کو انہوں نے شکست دی۔ جو بائیڈن نے زندگی کی مسلسل مشکلات کو دیکھا اور اس مشکلات نے اس کو کندن کر دیا۔ جو بائیڈن نے 1991 میں عراق پر امریکی حملے کی بھی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1994 میں جو بوسنیا پر جو حملہ ہوا تھا، اس وقت اس بوسنیا کے فوجی جرنیلوں نے مسلمانوں کے خلاف یعنی مسلمانوں کی نسل کشی کی تھی، اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ جرنیلوں کے خلاف ان مسلمانوں کو اسلحہ امریکہ کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد 2003 کا جو امریکہ کا اٹیک تھا عراق پر، اس کی انہوں نے حمایت کی تھی۔ البتہ اپنے موجودہ کمپین میں انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کی مسلسل حمایت کی ہے اور بھارت کی انہوں نے کئی بار انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے کہ کشمیر پر بھارت غاصب ہے۔ ناظرین، ایک جدوجہد اور اپنی زندگی کی یعنی کہ ایک ایسے اس سے انہوں نے کامیابیاں تو حاصل کی ہیں، لیکن جو بائیڈن کا اب اصل امتحان جو ہے وہ اب بطور صدر ہے کہ اس نے غربت سے، اس نے افلاس سے نکل کر، اس کو شکست دے کر انہوں نے مسلسل اپنی لائف کو جس انداز سے وہ آگے کیا ہے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، اب وہ دنیا کو کیا آیا مساوات، کیا دنیا کو آیا وہ ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جو پرامن ہو، جس پہ کسی کی دل آزاری یا کسی کی یعنی کہ اس کے کسی ایک اقلیت کو یعنی کہ ایسے قوانین نہ مسلط کیے جائیں جیسے آج بھارت کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب جو بائیڈن کا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے اور اس کا اب اصل امتحان شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کی زندگی کے حوالے سے، ان کی جہد مسلسل کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ